جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم بلوچستان پاکستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں جمع ہیں۔ مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جذب القلوب میں بھی یہ واقعہ موجود، مزید درود پاک کی فضائل کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہاں چونکہ کاروبار کرنے والے اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو زندگی کے کسی موڑ پر قرض دینے یا قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جس نے قرض لیا ہوا ہو اور اب بڑی پریشانی میں ہو۔ درود پاک کی فضیلتیں جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ درود پاک کے کیسے کیسے فضائل ہیں، کتنی پریشانیوں کا حل درود پاک کے اندر موجود ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا تھا اور واپسی کی ایک تاریخ بھی مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ جب وہ معینہ وقت آیا، جب وہ ٹائم آیا پیسے واپس دینے کا، تو اس شخص کا کاروبار بالکل معطل ہو گیا تھا اور بالکل یہ شخص کنگال ہو گیا۔ اب جس پہ قرض لینے تھے، قرض خواہ تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ ٹائم پورا ہو گیا، میرے پیسے واپس کرو۔ تو اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تمہارا قرض لوٹا سکوں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا، کیس کر دیا۔ قاضی نے مقدمہ سنا اور اس کو 30 دن یعنی 1 ماہ کی مہلت دی کہ ودن اے منتھ، 1 مہینے کے اندر تم نے یہ پیسے لوٹانے ہیں۔ اب یہ کنگال شخص مقروض سوچنے لگا کہ کاروبار بھی نہیں، کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، پیسے کدھر سے لوٹاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، کتابوں میں لکھا کہ ممکن ہے اس نے یہ سن رکھا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ یعنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو درود پاک لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ تو اس عاشق رسول نے سوچا کہ اور کوئی کام تو نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کا ایک گوشہ سنبھالا اور صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ اب جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ یہ شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد پہلے تو دل کو اطمینان ہوا کہ لگتا ہے کوئی سبیل بن رہی ہے، مگر پھر خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کو میں کیا کہوں گا جا کر کہ مجھے خواب میں آواز آئی ہے میرے پیسے دے دو۔ اس نے کیوں دینے میرے پیسے؟
اسی تذبذب میں، اسی سوچ و بچار میں 28واں دن بھی گزر گیا، 29ویں رات آ گئی۔ اب جو سویا تو آنکھیں تو بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ۔ اب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ آتی کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو چکا ہے۔ مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا، اس کو جا کر کہوں گا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام خواب میں آئے، آ کر بشارت دی اور میرا قرض ادا کر دو۔ اب اگر اس نے کوئی نشانی مانگی تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس کو تو کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے زیارت ہوئی ہے۔ اسی سوچ و بچار میں 29واں دن بھی گزر گیا، 30ویں رات آ گئی، آخری رات، صبح پیش ہونا ہے عدالت میں۔ اب جو رات آئی پھر آنکھیں بند ہوئیں، قسمت پھر جاگ اٹھی۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے۔ تشریف لا کر فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کوئی دلیل یا علامت یا پروف چاہتا ہوں۔ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا، وہ اگر مجھ سے اس نے پوچھ لیا کہ کوئی دلیل ہے کہ تمہیں رسول پاک نے فرمایا ہے، تمہارے پاس کوئی نشانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری عرض تھی اس کی تحسین فرمائی اور اب فرمایا اب وزیر کے پاس جاؤ اور تم سے اگر وہ کوئی علامت مانگے، کوئی نشانی مانگے تو اس کو کہنا کہ میری سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ راز تھا جو پیارے آقا نے اسے عطا فرما دیا۔ اب یہ عاشق رسول صبح علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ اسے کہا بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ اب اس نے بتایا کہ میں مقروض ہوں، 3000 دینار کا قرض ہے اور آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ کہا کوئی دلیل ہے، کوئی علامت ہے، کوئی پروف ہے کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے ہاں میرے پاس دلیل ہے، کچا کام کر کے نہیں آیا، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ گویا اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ عرض کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک درود پاک پورے نہ ہو جائیں۔ یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ تھوڑا سا واقعے کو روک کر مجھے اس بات پر ایک کہتے ہیں نا چوٹ لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک بھی کنوے کروں، یہ میسج آپ تک بھی پہنچاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ راز علی بن عیسیٰ جانتا ہے اور رب جانتا ہے۔ کیا میرا اور آپ کی کوئی عبادت ایسی ہے؟ سوال ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی سوال ہے کہ زندگی میں کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جو میں جانوں اور میرا رب جانے؟ ہماری کتنی نیکیاں ایسی جو صرف مجھے معلوم ہوں اور میرے مولا کو معلوم؟ ہم تو جو چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم جو اکیلے میں کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اتنے نادان ہیں جو نہیں کرتے وہ بھی بتاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، نیکیاں نہیں کرتے، مگر لوگوں کو بتائی پھرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اگر سچ بھی بولتے ہو تو کیوں بتاتے ہو لوگوں کو کہ میں کتنے روزے رکھتا ہوں، میں کتنی خیرات دیتا ہوں، میں نے کتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں اتنے درود پڑھتا ہوں؟ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم کوئی ایسی عبادت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کہ میں جانوں اور رب جانے؟ وہ اخلاص والی عبادتیں ہوا کرتی ہیں جو بندہ کسی کو نہ بتائے، اس میں اخلاص آنے کا جس کو کہتے ہیں نا امکان زیادہ ہے، بلکہ علماء نے اخلاص کی تعریف ہی یہ لکھی ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تعریف یہ بھی ہے کتابوں میں کہ بندہ جس طرح گناہوں کو اپنے چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے کیا میں اور آپ چاہتے ہیں میرے گناہ پتہ چل جائیں کسی کو، میری برائی پتہ چل جائے؟ ہم کہتے ہیں یار چھپاؤ پتہ نہ چلے،
مگر نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا تو کسی طرح اس تک فون کر کے پہنچاتے ہیں۔ اتنا ہمارا برا حال ہے۔ علی بن عیسیٰ کا یہ کام تھا، وزیر ہوتے ہوئے 5000 درود روز پڑھتا تھا، مگر یہ بات وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بھیج دیا نا۔ اب جب اس عاشق رسول نے یہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میرے درود قبول ہو گئے، وہ تو جھوم اٹھانا، مرحبا یا رسول اللہ کا اس نے نعرہ لگایا، اور اس عاشق رسول کو بڑی عزت سے بٹھایا، اپنے گھر کے اندر گیا، واپس آیا تو 3000 دینار لے کر نہ آیا، 9000 دینار لے کر آیا، اور اس کو پیش کرتا ہے کہ 3000۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، مرحبا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ پہلے 3000 تو آپ یہ لے لیجئے، اب دوسرے 3000 اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئے، میرے پاس قدم رنجہ فرمایا، یہ اس کا نذرانہ ہے، اور اگلے 3000 اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں، اپنے بچوں کو اس سے کچھ ترکیب بنائیں، اور دیکھو ایک وعدہ کر کے جانا کہ آج کے بعد زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے نہ بھولنا۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش عدالت میں پہنچتا ہے۔ اچھا، عدالت میں ہر کوئی یہ امید کر رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے لے کر نہیں آ سکے گا، کیونکہ کنگال پریشان حال۔ 3000 دینار لے کر جب پہنچا تو وہاں جو قاضی تھا اس کے ہاتھ میں جا کے اس نے 3000 دے دیے کہ پیسے لے آیا ہوں۔ کہاں سے لائے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، کنگال ہو گیا، برباد ہو گیا، ایک مہینے میں 3000 دینار کہاں سے لائے؟ سبحان اللہ۔ عاشق رسول گویا زبان حال سے کہتا ہے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، میرے آقا کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پورا واقعہ قاضی نے سنا، کیسے عاشق رسول تھے اس زمانے کے لوگ، قاضی دران عدالت اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں کہ یہ 3000 دینار میری طرف سے لے لو، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی کا غلام ہوں، میں پیسے پیش کرتا ہوں۔ قاضی قرضہ اتارنے کے تیار ہو گیا۔ اب جس نے مقدمہ کیا تھا نا، وہ بھی عاشق رسول ہے، کہتا ہے قلم اور کاغذ لائیے، ایسے شخص سے میں قرضہ مانگوں گا، میں اپنا قرضہ ہی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، وہ شخص جو 3000 دینار کا تھوڑی دیر پہلے مقروض تھا، اب خوشی خوشی 12000 دینار لے کے گھر کو جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی دکھ میں ہے، درود پاک دکھوں کو دور کرنے والا وظیفہ، درود پاک مصیبتوں کو حل کرنے والا وظیفہ، درود پاک آفتوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے بال بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی حفاظت چاہتے ہیں، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ فضول باتوں میں آپ بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں، پتہ نہیں وہاں تو کہتے ہیں کچہری لگاؤ، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہوں گے بلوچی میں، جو بھی آپ رات کچہری کہتے ہیں، کچہری لگاتے ہیں، اور کچہری میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فضول باتیں، ادھر کی ادھر کی، اس کی غیبت، وہ سیاست پر، پورے پاکستان کا نظام بیٹھ کے ایسا لگتا ہے ہم ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا وقت ضائع، حالانکہ اسی وقت میں اگر درود پڑھ لیا جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، اللہ رسول کا نام لے لیا جائے، تو کتنی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ درود پاک کی فضیلت کتنی، روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب 1-2 گھنٹے کی کچہری لگائی، اگر اسی کی بجائے آدھا گھنٹہ درود پڑھ لیا، آدھا گھنٹہ اللہ کا نام لے لیا، ذکر کر لیا، سوچے کتنا ثواب۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ قرض ہی کی بات چلی ہے تو آج اسی ٹاپک پر چند مدنی پھول مزید پیش کر دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ اللہ کے بندوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو
قرض دینا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ چنانچہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ قرض کے صدقے سے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے، صدقے سے زیادہ افضل قرض دینا؟ جبریل امین نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض مانگنے والا حاجت اور ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا۔ بھکاری تو بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، پیسے ہوتے ہوئے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر عموماً قرض وہ مانگتا ہے جو حاجت مند ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہتا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لے لینا اور تنگ دست ہو تو مت لینا اور رعایت دے دینا، تھوڑا ٹائم دے دینا، اے کاش ہمارا رب عز و جل بھی ہم سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ جب اس نے اس جہان فانی سے کوچ کیا اور اللہ عز و جل نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، گناہ گار تھا، مگر عرض کرتا ہے مولا ایک بات ہے، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو اسے کہتا تھا کہ خوشحال سے تو لے لینا، مگر کوئی اگر تنگ دست ہو تو اس سے مت لینا بلکہ تھوڑا وقت دے دینا، درگزر کرنا۔ شاید اسی سبب سے اللہ عز و جل ہم سے درگزر فرمائے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ صرف ایک نیکی کہ کسی کو قرض دے کر اس پر اگر وہ محتاج ہوتا تو تھوڑا ٹائم دے دیتا، نرمی کرتا۔ آج اول تو کوئی کسی کو قرض دیتا نہیں، اور اگر دے دے تو اب اس کے بدلے میں سود دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس پر جناب اتنا بار ڈال دیتے ہیں کہ اگلا قرضے کے بوجھ میں دبتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اب وہ تھوڑی سی مہلت مانگ لے، تھوڑے دن مانگ لے تو جناب لڑائی جھگڑے مار کٹائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یقیناً قرض لینے والے کو حق ہے کہ وقت پر اپنا قرض لے لے، لیکن اگر سامنے والا مجبور ہے، تھوڑا وقت دینے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر کس قدر اجر و ثواب ملے گا وہ آپ نے سنا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، آپ کا انداز کیا تھا؟ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ آپ کہیں راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور چھپ گیا، آپ کو دیکھ کر گلی بدل گیا۔ تو آپ کو معلوم ہوا، آپ نے اس شخص کو پکارا اور کہا ادھر آؤ۔ جب وہ آ گیا سامنے تو آپ نے پوچھا راستہ کیوں بدل لیا تم نے، کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی میں آپ کا مقروض ہوں، مجھے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ آپ کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ مجھے تو آپ کو پیسے دینے ہیں۔ امام اعظم دیکھو کیسے خوف خدا والے، فرماتے ہیں سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی، یعنی تم نے مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیا، اتنا ڈرتے ہو مجھ سے؟ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے میں نے تمہارا سارا قرض معاف کر دیا۔ اور پھر امام اعظم نے اس کو بلا کر کیا کہا، دیکھو کتنا خوف تھا، فرماتے اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا، اور سنو جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا ہے مجھے معاف بھی کر دو۔ پیسے بھی آپ کے نکلتے تھے، مگر سامنے والے کے دل میں جو خوف طاری ہو گیا، اس پر جو پریشانی طاری ہوئی، آپ اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ یہاں ایک تو قرض وصول کرنے کا انداز کتنا نرم ہونا چاہیے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، وہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں کتنا خوف ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کو ہم سے خوف نہ لگے، ڈر نہ لگے، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یہاں وہ لوگ درس حاصل کریں جو دوسروں پر روب جماتے ہیں، خوف زدہ رکھتے ہیں، غریبوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ان ایریاز کے اندر، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، انٹیریئر کے اندر یہ ماحول ہے کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، انہیں خوف زدہ رکھتے ہیں، ان پر اتنا پریشر رکھتے ہیں کہ ہر وقت ان کے سر پر ٹینشن سوار رہتا ہے۔ اے دوسروں کو خوف میں مبتلا کرنے والوں، اے دوسروں پر روب جمانے والوں، اے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والوں، سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے۔ ہمارے بزرگان دین اپنے پیسے نکلتے تھے،
لیکن دیکھا کہ بندہ مجھ سے ڈر گیا، اللہ کا بندہ ہو کر میری وجہ سے خوفزدہ ہو گیا، فرمایا بھائی مجھے معاف بھی کر دو، میں نے تمہارا قرض بھی معاف کر دیا۔ یہ انداز ہے اسلام کا، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، آپ کا حاری ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو جس طرح چاہے ٹریٹ کر لیں، جس طرح چاہے اس کے ساتھ انداز اپنا لے، وہ غریب آدمی کچھ نہیں کہتا۔ ارے یہاں لوگوں کے منہ کالے کر دیے جاتے ہیں، غلطی پر اس کی ابرو کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کے بال اتار لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو خوف کرو رب سے۔ آج تمہیں کوئی بولنے والا نہیں، مگر ایک دن ہوگا مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ کیا جواب دو گے رب کو؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بدلے لینا چھوڑ دو، یہاں روب جمانا چھوڑ دو، یہاں مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ کوئی بات نہیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارے میں اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر میرے آقا نے سب کو معاف کیا، جان کے دشمنوں کو معاف کیا۔ ایک بار میرے آقا کہیں آرام فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار، آقا آرام کر رہے، ارادہ کیا ہے؟ قتل کر دوں گا، میرے آقا کو شہید کرنے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تلوار، وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا کہتا ہے؟ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ فرمایا، اللہ۔ بس وہ لفظ نکلنا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ غورث نامی شخص تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اے غورث اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جان لینے آیا تھا نا، اب ہاتھ میں تلوار میرے آقا کے ہے۔ وہ عرض کرتا ہے آپ ہی معاف کریں گے، آپ بڑے کریم ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، جان کے پیاسوں کو معاف کیا۔ مگر آج ہم ہیں کہ چھوٹی غلطی معاف نہیں کرتے، درگزر سے کام نہیں لیتے، اپنا روب جماتے ہیں لوگوں پر۔ اگر کوئی قرضہ لے لے ہم سے، اب تو اس کی زندگی برباد کر دینی ہے، اس کا گھر بھی لے لینا ہے، اس کا سامان بھی لے لینا ہے۔ ارے ہم تو کبھی کبھی ایسی خبریں سنتے ہیں کہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ کسی سے قرض لینا تھا، اس بیچارے کے پاس پیسے نہ بچے تو اس کی لڑکی لے کر چلے گئے، اس کے خاندان کا کوئی فرد لے کر چلے گئے۔ خوف نہیں آتا، کہیں جواب نہیں دینا۔ خدارا یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، خدارا اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ رب کے بندے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تکلیف کسی کو نہ دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اسے اپنا عذاب روک لے گا۔ روک لو غصے کو، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے غصے کا رپلائی دینا، لڑائی کرنا، گالی دینا، تھپڑ مار دینا، یہ آسان ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو غصے پر قابو پائے، جو بدلہ نہ لے، جو معاف کر دے۔ تو اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے، اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جاؤں گا، خدارا معاف کر دو، ختم کر دو۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی لائف ہے، محبتوں سے جئیں، معاف کر کے جئیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا وہ لوگ جو بے رحم ہیں۔ ارے ایسی ایسی داستانیں سنتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے، جو اپنے کمزور مسلمانوں کے ساتھ یوں برتاؤ کرتے ہیں۔ سنو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے ہو، سنو میرے آقا کیسے، جس نبی کا کلمہ پڑھا میں بتاتا ہوں وہ آقا کیسے۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، وضو کا برتن تھا، وضو فرما رہے ہیں، سامنے ایک بلی آ گئی، پیاسی بلی۔ میرے آقا نے وہ برتن وضو کا اس کے آگے کر دیا، وہ بلی نے پہلے پانی پیا، میرے آقا نے پھر وضو کیا۔
ایسے نبی ہیں ہمارے. انسان تو چھوڑو, جانوروں سے میرے آقا کو اتنی محبت ہوا کرتی, ان پر بھی ظلم نہ ہونے دیتے. ایک بار ایک صحابی رسول کو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ اس بکری کے اوپر پاؤں رکھ کے چھری کو تیز کر رہے تھے ذبح کرنے سے پہلے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام پہلے کر لینا تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اس کو کتنی بار مارو گے. یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت. وہ تو جانور پر ظلم نہیں کرنے دیتی, اور آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. آج مسلمان کا مال دبا رہا ہے. آج مسلمان کے جناب پیسے دبا لیتا ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غم خاری کرنا سیکھیے, لوگوں کا اچھا سوچیے. ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو یہ سوچتا ہے نا وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے, اس کی خیر ہوتی ہے, کیونکہ وہ دوسروں کا بھلا سوچ رہا ہوتا ہے. اور جو دوسروں کے لیے برا پلان کرتا ہے, دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے, ہم نے دیکھا بعد میں وہ خود ہی اسی کھڈے میں جا کر گر جاتا ہے. تو مسلمانوں کا اچھا سوچئے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے واقعہ سنا کہ آپ نے جب دیکھا کہ وہ بیچارہ آپ سے ڈر رہا ہے, آپ نے اس کو قرض معاف کر دیا. ایک اور واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار ایک جنازے میں گئے, اور جب جنازے میں گئے تو دھوپ تھی. کسی نے کہا کہ حضور یہ مکان ہے, آپ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھر والا جو ہے نا میرا مقروض ہے, اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا رہوں گا تو یہ نفع اٹھانا ہو جائے گا, اور کہیں یہ نفع اٹھانا سود میں شامل نہ ہو جائے. اس قدر احتیاط کرتے ہمارے بزرگ. مگر آج حال کیا ہے؟ آج اول تو کوئی کسی کو قرض دیتا نہیں, دیتا ہے تو اس پر سود لینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں شریعت دونوں طرف کے لوگوں کو سکھاتی, یاد رکھے. قرض دینے والوں کو بھی بتایا گیا کہ قرض دو, بڑا ثواب. قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا گیا کہ قرض لو تو کس نیت سے لو, دینے کی نیت ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس آدمی نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا تو اس نے دھوکہ کیا, یہاں تک کہ اس کا مال لے کر مر گیا اور اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ اللہ عز و جل سے چور بن کر ملے گا. وہ لوگ جو دوسروں کا پیسہ واپس نہیں لوٹاتے, بڑا برا حال ہے. پہلے قرض لینے کے لیے گھر کے چکر لگاتے ہیں, قرض دے دو تو اب قرض دینے والا گھر کے چکر لگاتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. شریعت دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ قرض دینے والا بھی نرمی رکھے, اور جس نے قرض لیا ہے وقت پر لوٹائے. سنو, آپ میں سے اگر کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھا ہے, یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے جس نے پیسے لیے ہوئے کسی کے نہیں دے رہا, اس کو لمبا کر رہا ہے, اس کو خواہ خواہی تکلیف دے رہا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو بندہ قدرت کے باوجود اپنے قرض دینے والے سے ٹال مٹول کرتا ہے, لیٹ کر رہا ہے, کل لے لینا, پرسوں لے لینا, اگلے مہینے لے لینا, پکا لے لینا, اس کو دھکے کھلا رہا ہے, تو فرمایا ہر دن, رات, جمعہ اور مہینے میں اس کا ظلم لکھا جاتا ہے. اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح جو قرض دیتے ہیں نا, سنیے, کبھی بعض اوقات جو ہے وہ بندہ پیسے نہیں دیتا ٹائم پر, تو ٹائم دے دیا کرے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی, اس کے لیے مہلت ختم ہونے تک روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے. اور اگر قرض کے وصولی کے دن بھی اگر مزید مہلت دے دے تو اسے روزانہ اتنی ہی رقم 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. یہ کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا, اس نے کہا 1 مہینے میں دے دوں گا, مہینہ پورا ہو گیا, اب وہ کہتا ہے 15 دن اور دے دو. آپ نے دیکھا ضرورت مند ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اتنے پیسے تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے, روزانہ 1 لاکھ, 15 دن ہو گئے, دن آ گیا لینے کا, کہتا ہے 5 دن اور دے دو. آپ نے دیکھا واقعی مجبور ہے, 5 دن اور دے دیں. اب فرمایا اب روزانہ ڈبل, یعنی 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ انسان مسلمان کو مہلت دے اور یہ ثواب لوٹتا چلا جائے. لیکن بہرحال دونوں طرف کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, اور یاد رہے, ہو سکتا ہے یہاں کوئی مقروض بیٹھے ہوں تو نیت پکی ہونی چاہیے. پہلے بندہ سوچے کہ میرے پاس اگر کچھ ایسا سامان ہے, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار قرضہ اس لیے نہیں لوٹا رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن زمینیں پڑی ہوتی ہیں,
مکان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بندہ بولتا ہے پیسے نہیں ہیں. آپ وہ سامان بیچیں، وہ زمینیں بیچیں اور قرض لوٹائیں، نیت پکی کرو. اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس قوم کو پاک نہیں کرتا جس کا کمزور طاقتور سے پریشان ہوئے بغیر اپنا حق وصول نہیں کر سکتا. مزید ارشاد فرمایا جو قرض دینے والے سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ اس سے راضی تھا، یعنی وقت پر لوٹا دے یا اسے مطمئن کر دے، تو اس کے لیے زمین کے چوپائے اور پانی کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. قرض لوٹانے کی نیت ہو، اس کو راضی کرے بندہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مقروض ہیں تو لیٹ نہ کرے، جلدی اتار دے. کیونکہ ایک آپ کو روایت یاد ہوگی، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ پیغام آیا کہ حضور ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھانے چلے. پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ قرض ہے. فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. سوچئے، نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا کہ یہ قرض لے کر کیسے مرا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کسی کا آتا ہو اور ہم جناب دنیا سے چلے جائیں. اور وہ لوگ جو مال دبا لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آج آپ سے کوئی وصول نہیں کر سکتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، سنیے صرف 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، نہ حق دبا لے، قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے جو لاکھوں روپے ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، جو کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، جو ورثہ کا مال نہیں دیتے، وہ سوچیں قیامت کے دن کدھر جائیں گے. 700 نمازیں ہوں گی تو دوں گے مقبول، اور وہ تو 3 پیسے کے بدلے لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب کیسے دیا جائے. فوراً جا کر دے دیں. نہیں ہے اس سے وقت لے، ناراض نہ کرے. لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے، ملاقات ہی نہیں کرتے، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے بیچارہ. ارے اگر آپ کے پاس نہیں، اس کو فیس تو کرے نا، اس سے ملاقات تو کرے، اس کو بتائیں میں کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس یہ کچھ ہے، بولو تو یہ بھی دے دیتا ہوں، اور اگر وقت دے دو تو تمہاری مہربانی. پیش کر دیں اپنے آپ کو اس کے سامنے. بھاگے نا. آج بندے سے بھاگ رہے ہو، کل رب کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو جائے گا، مولا میرا حق دلا. اس دن وہ فیصلہ کرنے والا مالک آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہ دے دے، اس کے گناہ آپ کے سر پر نہ ڈال دیے جائیں. اس دن کیا کرو گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرض دینے اور قرض لینے کے کچھ آداب میں نے پیش کیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج قرض دیتے لوگ بہت شوق سے ہیں. ہم سے لے لو بھائی، گاڑی چاہیے ہم سے لے لو، شادی کے لیے ہم سے قرض لے لو، دکان بنانی ہے ہم سے لے لو، گھر ہم سے بنا لو، پھر اس کے اتنا سود لیں گے. توبہ توبہ توبہ. یاد رہے ہر وہ قرض جس سے نفع لیا جائے وہ سود ہے. قرض پر نفع نہیں لیا جا سکتا. مگر آج یہ عام ہے اور بڑا اس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ سود یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. کہ آپ دیکھیں یہ دونوں کام ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گئے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، سنو. کہتے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے. روم ہوتا نا بڑا روم، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جن کے سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا سکتے تھے، پیٹ کے باہر سے سانپ دیکھے جا سکتے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں. اے سود کا کام کرنے والوں توبہ کر لو، برباد ہو جاؤ گے. اللہ سے جنگ کر کے بھی کوئی جیتا ہے؟ یہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ سود لینے والا، سود دینے والا تھوڑے عرصے میں برباد ہوتے دیکھے. گھر بھی بک گئے، کاروبار بھی بک گیا، تباہ ہو گئے. اور اگر دنیا میں تباہ نہ بھی ہوئے تو قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا. یہ اتنا برا فعل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے کم تر ایسا ہے جیسے کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اتنا برا کہا گیا، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا جیسا فرمایا. اتنا برا فعل ہے سود. اور سود کا کاروبار کرنے والا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں. چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ رکھیں. آپ کہیں گے جناب کاروبار کیسے چلے گا؟
سود کا کام چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں گے، حرام کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ چھوڑ دیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالی حلال ضرور عطا فرمائے گا، خوب عطا فرمائے گا، برکت والا عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ اللہ کی رسی تو تھامو نا، نجات کی راہ رب نے خود نکالنی ہے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، سوچ بھی نہیں ہوگی، ادھر سے روزی آنی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ بھروسہ کرے اپنے رب پر، یقین رکھیں اپنے مالک پر، حرام کی طرف نہ جائیں۔ پھنس جاتے ہیں بعض اوقات کچھ ہمارے بھائی، کہتے ہیں جناب کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مارکیٹ کا ساتھ دینے کے لیے ملاوٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، سیدھا کام کرو تو پیسے ملتے نہیں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ سود کا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی روزی مل رہی ہے۔ ارے جب راضی کرو گے تو کیا وہ رزق دینے والا روزی روک لے گا؟ وہ اور عطا فرمائے گا، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا۔ خدا را اپنی ان عادتوں سے باز آ جائیے۔ اور ایک بات تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یاد رکھیں جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بٹھا لیں اپنے دماغ میں، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے، تو پھر کس بات کی جلدی ہے، کس بات کی ریس لگی ہوئی ہے؟ ارے ان چیز کے پیچھے بھاگنے لگ گئے جو اللہ نے گارنٹی دی ہے، میرا اور آپ کا رزق مجھے مل کر رہنا ہے۔ ہم اس کے پیچھے صبح سے شام تک پریشان ہیں، پاگل ہوئے ہیں، اور جس کا وعدہ نہیں اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے۔ مغفرت تو نہیں پتہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کا تو کوئی وعدہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی نا، کوشش اس کے لیے کرے۔ کاروبار کے لیے پریشان پھرتے ہیں اور اس میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب کسی سے زیادہ بات کرو تو کہتا ہے جناب کیا کروں، گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ سنو قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا، اور اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی۔ پھر جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ آقا فرما رہے ہیں بیوی بچے نہ ہوئے تو اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، والدین نہ ہوں تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسے، یعنی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اسے تنگ دستی پر عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے۔ گھر والے کہتے ہیں نا تم نے کمایا ہی کیا ہے، برابر والے کو دیکھو اتنی بڑی گاڑی بھی لے لی، وہ فلاں خاندان والے کو دیکھو اس نے تو کتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے اتنی بڑی زمینیں کر لی، اتنا سال ہو گئے تم تو کبھی ہمیں باہر بھی لے کر نہیں گئے۔ گھر والے عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اسے جوش دلائیں گے۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا، اب حرام کمائے گا کہ اب گھر والے شرم دلا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، تو اب فرمایا گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، اپنے فیملی کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک سے دشمنی لے لیتا ہے، سود کا کاروبار کرنے لگ جاتا ہے، ملاوٹ کا کاروبار کرنے لگ جاتا ہے، دھوکہ دینے لگ جاتا ہے۔ اے میرے کاروباری بھائیوں ذرا غور کرو، چند سکوں کی خاطر آج ہم کدھر چلے گئے، کس چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اب جب سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، آج کل بتایا دوائیوں میں ملاوٹ۔ سوچئے تو صحیح، مرنا نہیں ہے، دوائی جس سے جان بچائی جاتی ہے اس میں بھی ملاوٹ۔ پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ جو بلڈ خون لگتا ہے اس خون میں ملاوٹ ہونے لگ گئی چند سکوں کی خاطر۔ ان لوگوں کو مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا، یہ چند سکے کہاں لے جاؤ گے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج حال یہ ہو گیا
کہ میڈ ان پاکستان اگر کوئی چیز ملتی ہے تو میں اور آپ بھی نہیں خریدتے، ڈر لگ رہا ہوتا ہے سچا ہے کہ نہیں ہے، وہ چیز اندر ہے بھی کہ نہیں، کس نے حال کیا، یہ میں نے اور آپ نے یہ حال کیا۔ ہم سچے ہوتے، ایماندار ہوتے، میرے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے، ارے اسلام تو یہ نہیں سکھاتا، یہ حال کر دیا ہم نے ہمارے مسلمان ملک کا کہ آج ہماری چیز خریدنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، دنیا میں کہیں بھی میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ملتا، لوگ کہتے یہ مسلمانوں کے ملک سے آئی ہے، جو کہا ہے سچ کہا ہوگا، ان کی پروڈکٹ خرید لو۔ مگر آج جھوٹ، ملاوٹ، خدا را ایسا نہ کیجیے، یہ بربادی ہے۔ اور جو بات ہوئی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والی، بچوں کی تربیت میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اگر کسی کے گھر والے تانے دیتے ہیں تو ان گھر والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، سنو، کبھی اپنے شوہر کو، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی اپنے بچوں کو، اے گھر کی اسلامی بہنوں یہ تانا مت دینا کہ تم نے کیا کیا ہے، کہیں سے بھی لاؤ، چاہے چوری کرو، ڈاکہ کرو، مجھے سونے کا سیٹ چاہیے، مجھے یہ والے کپڑے سلوانے ہیں، میں نے اپنے گھر میں یہ فرنیچر لگانا ہے، یہ مت کہنا، ورنہ قیامت کے دن اس حرام کھانے کی وجہ سے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ گزشتہ زمانے کی عورتیں کیسے ہوتی تھی کہ مرد جب گھر سے نکلنے لگتا نا تو گھر کی جو بیوی ہوتی یا بیٹی ہوتی کہتی حرام کمائی سے بچتے رہنا، ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتے تھے گھر والے۔ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے گھر میں زیادہ پیسے آنے لگے ہیں تو روکیں اپنے شوہر کو، پکڑیں اپنے بھائی کو، کدھر سے لا رہے ہو، کہیں حرام تو نہیں کما رہے، ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں جہنم کا ایندھن نہیں بننا، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے یہ کہ جو جسم حرام کے مال سے بڑھتا ہے تو جہنم کا ایندھن بن جائے تو اچھا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ جو گھر والے حرام کھا کر بڑے خوش ہیں کہ بھائی ہمارا شوہر تو اتنے پیسے لاتا ہے، پوچھو تو صحیح حلال لا رہا ہے حرام لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے اجتماع میں آئے ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ آج نیت کر کے جائیں، خدا را نیت کر کے جائیں۔ کاروبار کرنے والے ہیں، مختلف یہاں پر طبقات کے لوگ ہیں کہ ہم کبھی بھی حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے اس قدم کے صدقے آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمیں درگزر کرنے والا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے